کمیونیکیشن اس قدر وسیع اور اتنی پاورفل آگ ہو گئی ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ سکڑ گئی ہے. لیکن اس دنیا سکڑی ہوئی دنیا کو, گلوبل ولیج کو, کون سا نظام ہوگا جو اس کو چلا سکے گا, یہاں پہ سکون اور اطمینان انسانیت کو ملے گا؟ تو اس میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ انسان انہیرنٹلی, بنیادی طور پہ, فطری طور پہ وہ سیلفش ہے. اسی طریقے سے گروہ سیلفش ہوتے ہیں, قومیں سیلفش ہوا کرتی ہیں, علاقائیت جو ہے وہ سیلفشنس ہے, لسانیت سیلفشنس ہے. تو اگر ایک کسی انسان کا, ایک کسی قوم کا, ایک کسی گروہ کا, ایک کسی علاقے کا, ایک کسی نسل کا بنایا ہوا قانون دوسری دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے گا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو نیو ورلڈ آرڈر کا جو کہ بڑا ہی مبہم ہے اس وقت, اور دنیا جان رہی ہے, وہ کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے دنیا کو, ساری دنیا کو اپنے سمیٹ میں لے لے, اپنے تسلط میں لے لے. لیکن نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ انہیرنٹلی سیلفش ہے, اور سیلفش آرڈر نہیں چل سکتا. وہ چاہے میرا بنایا ہوا ہوا, آپ کا بنایا ہوا, کسی کا, امریکہ کا ہو یا انگلینڈ کا ہو, کتنے ہی اچھے آدمی کا, کسی عالم دین کا بنایا ہو, وہ نہیں چل سکتا. یہ صرف ڈیوائن آرڈر ہے جو گلوبل ولیج کو چلا سکتا ہے. اور ڈیوائن آرڈر کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بالآخر وہ جو وحدانیت کا تصور ہے کہ پوری انسانیت کو ایک وحدت پیدا کیا گیا اور اس کے اوپر ایک ڈیوائن آرڈر چلے گا, تو وہ تو ہے ہی ہمارے پاس, اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. نیکسٹ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نظام, مین میڈ نظام لائے آپ, سوشو اکنامک سسٹم, وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. پہلا نظام جو تھا کیپٹلزم کا تھا, بڑا دورہ تھا اس کا, کلونیل کیپٹلزم, امپیریلزم. اس کے مقابلے میں مد مقابل آ گیا اشتراکیت, سوشلزم, کامونزم. وہ انسانیت کے لیے اچھا پیغام تھا, دنیا اس کی طرف دوڑ پڑی, ماں سوائے مسلمانوں کے جن کے پاس اپنے جوہر موجود تھا, اپنا ہیرا موجود تھا. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرف بھاگے؟ اسلام نہیں گیا اس کی طرف. نکسن نے اپنی آخری کتاب سیز دا مومنٹ میں چیپٹر 5 میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے بحث کی ہے, اور اس نے کہا ہم سب ہار گئے, کرسچن ورلڈ ہار گئی سوائے اسلام کے جو کہ سامنے ڈٹا رہا اور اس کا مقابلہ کیا. اور اس کی وجہ سے افغانستان میں روس کو شکست ہوئی, وہ پاش پاش ہوا, اس کے ساتھ ہی اس کا نظام بھی گیا. لیکن اس نظام کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیپٹلزم جو پہلے سے ریجیکٹڈ نظام تھا اب قابل قبول ہو گیا. امپیریلزم جو ہے ابھی اس کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ جہاں جو مرضی کرے, جو کہ امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو یہودی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے. لہذا نظام تو دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں, اب تو ہے ہی کچھ نہیں, نائدر سوشلزم نور کیپٹلزم نور امپیریلزم. لیکن کیا انسانیت کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا انصاف مل گیا؟ کیا غربت مٹ گئی؟ کیا لوگوں کی تشفی اور تسلی ہو گئی؟ آنسر از نو. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ another notion is required, ایک اور برتر نظریے کی ضرورت ہے دنیا کو. مسلمانوں کو نہیں, صرف دنیا کو ضرورت ہے اس کی. دنیا کے محروم لوگوں کو, دنیا کے پسے ہوئے لوگوں کو اس نظریے کی ضرورت ہے. اور وہ نظریہ تو ہے ہی اسلام, اس کے علاوہ تو اور ہی کوئی نہیں. اور اس کی پرسٹائن گلوری, اس کا اوریجنلٹی ابھی تک موجود ہے اپنی پوری اصلی حالت کے اندر, باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے ابھی تک پریزنٹ نہیں کیا. اور اس کو سنبھالنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, اس کو نافذ کرنے کے لیے کسٹوڈین اسٹیٹ کون سی ہے آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی آف دا ورلڈ؟ پاکستان از دی اونلی کسٹوڈین اسٹیٹ. پاکستان از دی کسٹوڈین اسٹیٹ آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی آف دا ورلڈ. چنانچہ نئی صدی 21st سینچری کا ڈومیننٹ نوشن کون سا ہوگا؟ کبھی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر کوئی دور نہیں چلا. ٹیکنالوجی وداؤٹ موریلٹی از راسکیلٹی. یہ راسکل کا کام ہے, موریلٹی بیچ میں داخل نہ کی جائے اور ٹیکنالوجی لے آئی جائے. ٹیکنالوجی ظالمانہ ہوا کرتی ہے, ٹیکنالوجی بم گرا دیتی ہے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر, کیونکہ اس کے پیچھے موریلٹی نہیں ہوتی. تو موریلٹی تو صرف اب اسلام دے سکتا ہے, باقی کسی کے پاس کوئی موریلٹی نہیں. اور موریلٹی کو نافذ کرنا کس کا کام ہے؟ پاکستان کا, کیونکہ اس کے لیے مارز وجود میں آیا تھا. لہذا جو بھی اس نظریے کو لے کے آئے گا اس کو عملاً نافذ کر کے دکھائے گا, تو اس کو دو باتیں یاد کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ دیٹ کنٹری, دیٹ نیشن ول لیڈ دا ورلڈ,
क़यादत दुनिया की उसके नाम पे होगी। इश्तराकी रूस जो था वो तो जिम्मेदारों का मुल्क था, किसानों का मुल्क था, लेकिन जब वहां नजरिया आ गया उसने दुनिया के अंदर तहरीकें बपा करती, हालांकि वो मसनूई नजरिया था और मसनूई तहरीकें थी। लेकिन जब ये असली तहरीक आएगी तो जो इसको लीड करेगा, जो इसको अमलन नाफिज करेगा, वो दुनिया को लीड करेगा। और दूसरी बात यह है, इसकी जबरदस्त मुखालफत होगी। ये ना समझिए कि आसानी से ये करने देंगे। अगर रूस के मसनूई नजरिए को उन्होंने चैलेंज करके बिलाखिर उसका तिया पांचा कर दिया तो कोई वजह नहीं है कि आपका मुकाबला नहीं होगा। आपका मुकाबला जारी है, आप हालत जंग में हैं, सिर्फ आप इसको जान नहीं रहे कि आप हालत जंग में। चुनाचे आज अगर हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में जो गैप्स हैं तो वो गैप सिर्फ पाकिस्तान फिल कर सकता है।